ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے نا تو سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ جواب بس تب ہی دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر اس کی مصلحتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے دور کر کے جواب دیتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، تو کبھی تمہیں کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے، کبھی وہ سجدوں میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی، اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا نا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانیاں یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ دعا نہ پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گر گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا آپ کو وہم آیا اور نہ گمان۔